اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ الصلاۃ والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوشش کر لیں کربلا والوں کی ذات پہ ایک صلوات سارے بلند آواز سے محمد مال محمد وجل فرج آل محمد۔ ہے جناب کی اجازت چند لمحات عبادت میں گزارا ہے۔ آج کی رات کے صدقہ میں میرا مالک آپ کی اور بانیان کی توفیقات، رزق، عزت، صحت، سلامتی زندگی میں مولا مزید اضافہ فرمائے۔ حضرت حسین علیہ السلام اور اس کے پورے قافلے کے صدقہ میں میرا مالک جتنے آپ کا یہ عزائی قافلہ ہے قیامت تک ظہور امام زمانہ تک مولا آپ تمام کو اور بانیان کو آباد اشاد فرمائے۔ جتنے عزادار بیمار ہیں آج کی رات کے صدقہ میں میرا مالک نام بنام تمام کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ جتنے عزادار بے اولاد ہیں حسین علیہ السلام کے بیٹوں کے صدقہ میں مالک عزادار بیٹے عطا فرمائے۔ جو ہمارے نوجوان بیرون ممالک میں روزگار کے سلسلہ میں پریشان ہیں میرا مالک ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ جو ہمارے جوان یہاں سے مجھے کافی جوانوں نے حکم دیا ہے وہ جانا چاہتے ہیں مالک جلد از جلد ان کی اسباب پیدا فرمائے۔ جتنے عزادار بزرگان سادات مومنین تشریف فرما ہیں مائیں بہنیں بیٹیاں مالک آپ کو صحت سلامتی زندگی مزید عطا فرمائے۔ ہر شر سے مولا امان عطا فرمائے۔ ہماری سکورٹی کے جوان، فورسز کے جوان، پولیس، رینجر، ہمارے ڈی ایس پی صاحب، ایس ایچ او صاحب، اے سی صاحب، ہمارے اپنے سکورٹی کے جوان جو ہماری حفاظت کے لیے کھڑے ہیں میرا اللہ ان تمام کی حفاظت فرمائے۔ مرحومین اور ملت کے شہداء کے درجات ذکر کے صدقہ میں اللہ بلند فرمائے۔ ہر دشمن کے وار سے مولا محفوظ فرمائے۔ شہنشاہ کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرمائے۔ ہماری نوکریاں ڈیوٹیاں بانیان کی اور آپ عزاداروں کی سیدہ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج ساری رات پورے پاکستان میں میرے مولا کے جلوس عزاداری ہونی ہے، کل سارا دن جہاں جہاں پر ذکر حسین ہو رہا ہے مالک سب کی حفاظت فرمائے۔ دشمنان آل محمد کے شر سے مولا امان عطا فرمائے۔ دشمنان پاکستان کو مولا نیست و نابود فرمائے۔ صلوات ایک ایسی پڑھ لیں کہ سب کی دعا قبول ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد۔ گنے چنے سے لمحات ہوتے ہیں پھر میں چاہتا ہوں کہ اسی میں ذکر کا طواف ہو جانا چاہیے۔ آج کی مجلس کی نسبت شہزاد امکان کے ساتھ ہے، حضرت جناب مولا علی اکبر علیہ السلام کے نام کے ساتھ۔ میرے شہزادے کا تعارف اکثریت سے زیادہ مصحب کے حوالے سے ہے، لیکن شہزادہ ایک ہی وقت میں علی بھی ہے اور اکبر بھی ہے۔ آباد و شاد رہو حیدریہ۔ حقائق اور جب تک معرفت کی باتیں دو چار نہ کی جائیں تب تک آپ کو پتہ نہیں چلنا کہ شہزادہ میرے شہنشاہ کا کیا مقام ہے۔ ایسے دو چار منٹ میں نے صرف تعارف کروانا ہے اپنے بادشاہ کا، باقی تو ساری رات سارا دن ساری زندگی پڑھا جائے تو میرے اس بادشاہ کی باتیں ختم نہیں ہوتی۔ یعنی کیا مقام رکھتا ہے حسین کا یہ پاک بیٹا کہ حضرت سجاد علیہ السلام کی موجودگی میں اللہ سے حسین نے یہ بیٹا مانگا تھا۔ آپ سلامت رہیں جو میرے شہنشاہ کے باتیں سن رہے ہیں، مولا آپ کو صحت دے، بزرگوں کو، بچوں کو، جوانوں کو دل سے دعا دے رہا ہوں۔ آپ نے کمال محبت کی ہے میرے ساتھ اور میں آپ کی محبتوں کا ڈھیر سارا شکر گزار ہمیشہ رہوں گا۔ زندگی باقی تو اگلے سال کا حکم دے رہے ہیں، پھر جیسے آپ حکم کریں گے پھر اس میں بھی گزارش کریں گے، مولا نے موقع دیا تو پھر آپ کی خدمت کریں گے، لیکن نوشہرے کی دھرتی کی محبتیں سماعتیں ہمیشہ مجھے یاد رہیں گی۔ کیا ہے اس شہزادے میں سوائے رسالت کے؟ سارا محمد ہے۔ یہ شب آپ سلامت رہیں سرکار، آپ کے ہاتھ بلند ہو رہے ہیں اور آج مانگنے کی رات ہے، آج لشکر حسین میں شامل ہونے کی رات ہے۔ آجو لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ۔
یہ جو آج کی رات حضرت حسین علیہ السلام نے کربلا میں گزاری ہے، اس کے ڈھیر سارے اسرار ہیں۔ ایک رات میں پتہ نہیں کتنے راز ہیں، چونکہ آپ اس رات کو اور میں بھی دکھ کے حوالے سے مناتے ہیں، منانی بھی چاہیے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں، لیکن حقیقتیں اور بھی ہیں۔ ہاں نا جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے حسین کے صحابہ تھے، تھوڑی آواز ٹھیک کرو یار آج تو، ان کے خیام حسینی سے کسی کا 4 میل کے فاصلے پر خیمہ تھا، کسی کا 5 میل کے فاصلے پر، 7 میل تک خیام تھے، حسین کے صحابہ تھے۔ دور تھے خیام میں آل محمد سے، خیام میں اصحاب حسین کے خیمے۔ اور آج کی رات حضرت حسین نے سب کو حکم دیا کہ خیمے قریب لے آؤ۔ مصائب نہیں پڑھ رہا، فضیلت پڑھ رہا ہوں، پھر وہ آپ مصائب کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ بتائیے یہ کہ اثر مصائب ہی مصائب، حقائق اور بھی ہیں۔ جب تک حقائق پر نظر نہیں جائے گی تب تک یہ آنسوں کا لطف ڈبل نہیں ہوگا۔ تو حضرت حسین کے خیمے میں صحابہ خیمے قریب لے آئے حکم حسین سے۔ سرکار نے فرمایا کہ خیمے کچھ اس انداز سے لگاؤ کہ یہ خیمہ مثال کے طور پر حبیب کا ہے تو ساتھ زہیر کا خیمہ ہے، تو زہیر کے خیمے کی تناب حبیب کے خیمے کے ساتھ بندھی ہو۔ آواز تھوڑا زیادہ کر یار، تو اسے نہیں سیٹ ہو رہا تو کسی بڑے کو بلا۔ اور ادھر سعید کا خیمہ ہے تو اس کی تناب وہب کے خیمے کے ساتھ، مثال دے رہا ہوں، یعنی ایک خیمے کا جو کیل ہے اس کا رسہ دوسرے خیمے کے کیل کے ساتھ، اتنے قریب کیے خیمے۔ آواز زیادہ کر بھائی، نہیں مجھے مزہ آ رہا تیری آواز کا، روز تو ٹھیک تھا ماشاءاللہ۔ تو یہ ترتیب بنائی، پتہ نہیں قیمت ملے نہ ملے، آپ کا ذہنی مصائب کی طرف ہے تو میں مصائب ہی پڑھ دیتا ہوں۔ حضرت علامہ ابتہی نے ایک جملہ لکھا ہے ان خیام کے بارے میں، تو جملہ نہیں ہے، عرش ہے۔ وہ کہتا ہے یہ ایسے لگتا تھا کہ حوروں کی زلفوں سے یہ خیمے بندھے ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پہلے توجہ تو فرما لو نا سب، ادھر والوں کے ہاتھ نہیں ہیں، لشکر حسین میں نہیں ہو۔ آج تو اٹھانا پڑے گا، آج تو حسین حسین کرنی پڑے گی نا، کیونکہ آج ہی تو فہرست بن رہی ہے لشکر حسین کی۔ اور جناب عباس علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں نے حسین کے لشکر کا ٹیسٹ لیا، کیونکہ عباس جرنیل ہیں، تو مجھے ایسے لگتا تھا جیسے ان کی جو روحیں ہیں وہ ان کے بدن پہ ڈھال بنی ہوئی ہیں، اتنا جذبہ عشق حسین تھا حضرت حسین کے صحابہ میں۔ اور آج کی رات یہ حضرت، اور پتہ ترتیب حسین علیہ السلام نے یوں خیام لگائے، ترتیب بن گئی، اور جب دور سے کھڑے ہو کے لوگوں نے دیکھا تو ایسے لگتا تھا جیسے پہلی کا چاند نظر آ رہا ہو۔ بیٹا آپ کو میں سمجھا ہی نہیں سکتا، ہلال کا لفظ ہے جی، ہے لام الف لام، جتنے لفظ ہلال میں ہیں ہے لام الف لام، 2 دفعہ لام ہے، 1 دفعہ ہے، 1 دفعہ الف ہے، یہی لفظ اللہ کے ہیں۔ اللہ میں 2 لامیں ہیں، 1 الف ہے، 1 ہے، یعنی حسین نے توحید کا چاند چڑھا دیا کربلا کے میدان، اور فرمایا کوئی ہے جو میرے اللہ کی توحید کے اوپر حرف لا سکے، جرأت ہی نہیں کسی کی۔ کیا بات ہے آپ کی جو پہنچ گئے ہو۔ اور میرے بھائی لڑائی ہماری نہیں ہے، لڑائی اہل سنت کی نہیں ہے، لڑائی شیعہ کی نہیں ہے، کسی کی بھی لڑائی نہیں ہے۔ جملہ میں کہوں گا، آپ خوش ہوں نہ ہوں، ہاتھ اٹھائیں نہ اٹھائیں، میں اپنا عقیدہ آپ کے سامنے بیان کر کے جا رہا ہوں۔ یزید اللہ سے لڑنے آیا تھا، سامنے حسین آ گیا، اس میں کوئی جھوٹ والی بات تو نہیں ہے سب، وہ دشمن خدا تھا۔ آپ اور میں سبحان اللہ کہہ رہا ہوں۔
الہی آمین۔ حسین نے فرمایا تو میری توحید میرے اللہ سے ٹکرائے گا؟ تو کب سے ایسے جوگا ہو گیا؟ کیونکہ اس نے تو اعلان کیا تھا کوئی شریعت نہیں ہے، کوئی دین نہیں ہے، کوئی وحی نہیں ہے، کوئی کتاب نہیں ہے، کوئی قرآن نہیں ہے۔ ختم کر دیتی، تباہ کر دیتا وہ اگر حسین علیہ السلام نہ ہوتے تو آپ کو واہ جی۔ پہلے دو چار جلدی مجھے ہے، آپ کو کس بات کی ہے؟ آپ تو یہیں رہیں گے، میں چلو جا کے ایک دو نوکریاں کر کے پھر کل آپ کی زیارت کرنے کے لیے حاضر ہو جاؤں۔ حسین علیہ السلام نے اقتدار کی خاطر یہ جنگ نہیں کی، یہ جھوٹ ہے، غلط ہے، تصور ہی غلط دیا گیا ہے کہ دو شہزادوں کی جنگ تھی تو ایک جیت گیا تو یہ، تو پھر کیسے کیسے علماء نے اور مفسرین نے لکھا انہوں نے کہ اگر دو شہزادے ہی تھے تو پھر لکھو نا حسین ہار گیا۔ حوصلہ ہی نہیں مورخ کے قلم میں۔ یہ کائنات میں پہلی اور آخری جنگ ہے جو الٹ ہے۔ ہمیشہ جو قتل ہوتا ہے وہ ہار جاتا ہے، یہاں سر دینے والا جیت گیا ہے۔ تھوڑا سا ہاتھ اٹھاؤ، کچھ نہیں ہوتا، نہ پریشان۔ تمہیں شب عاشور کے لیے ڈرا دیا گیا ہے کہ یہاں پر فضائل پڑھا ہی نہ جائے۔ کیوں نہ پڑھا جائے بھائی؟ حسین خود فضائل پڑھ رہے ہیں، حسین نے خطبہ دیا ہے شب عاشور اپنے صحابہ کو، حسین نے انہیں حوصلہ دی ہیں، باتیں کی ہیں اکبر کے بابا نے۔ کئی تقسیم ہے نا سرکار، تو اس میں حسین نے ترتیب بنانی ہے۔ کل جنگ ہونی ہے، ایک طرف 9 لاکھ کھڑا ہے، ایک طرف صرف 72 ہیں، اور وہ 72 سے بھی 3 دفعہ کہہ رہے جاؤ۔ کیا کلیجہ ہے حسین علیہ السلام کا، کیا شجاعت کا مالک ہے اکبر کا بابا۔ اور صرف نہیں، لے لیا کریں باتیں، ہم آپ کے لیے ہیں سرکار، یہی باتیں تو ہیں جو نہیں پہنچی اب تک۔ اور صرف یہ نہیں فرما رہے جاؤ، ضمانت لے رہے ہیں، فرماتے ہیں بابا کا ضامن ہوں، نانا کا ضامن ہوں، اللہ کا ضامن ہوں، اماں کا ضامن ہوں، بھائی کا ضامن ہوں، جنت کا ضامن ہوں، کوثر کا ضامن ہوں، شفاعت کا ضامن ہوں، میں راضی ہوں، اپنی بیعت اٹھا لیتا ہوں، جاؤ۔ یہاں موت ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، مارے جاؤ گے۔ ایک بات بھی حسین نے نہیں چھپائی، میں ادھر زیادہ دیکھ رہا ہوں چونکہ یہ توجہات فرما تو رہے ہیں، ایک بات بھی اپنے صحابہ سے نہیں چھپائی۔ چراغ بجھائے کہ ہو سکتا ہے اندھیرے روشنی کی وجہ سے کوئی نہ اٹھ رہا ہو تو اس کی شرمندگی والی بات بھی ختم کرے۔ اگر یہ جنگ ہوتی اقتدار کی، ایک لفظ کہنا ہے، اور میں بچوں سے تو خیر توجہ فرما رہے ہیں، لیکن جتنے بزرگان پڑھے لکھے جوان بیٹھے ہو وہ ضرور آپ میری تائید فرمائیں گے کہ تو نے ٹھیک کہا ہے۔ اگر یہ تخت اور تاج کی جنگ تھی تو حضرت حسین علیہ السلام نے سفیر بنا کے کوفہ میں جناب مسلم کو بھیجا، ادھر سے یزید نے ابن زیاد کو بھیجا۔ حضرت مسلم حسین کا ٹیسٹنگ پوائنٹ ہے، ابن زیاد یزید کا ٹیسٹنگ پوائنٹ ہے۔ حسین کا سفیر مارا گیا، اس کا سفیر حاکم بن کے بیٹھ گیا۔ اگر جنگ حسین اقتدار کے لیے کرتے تو حسین واپس چلے جاتے کہ میرا سفیر مارا گیا، ابھی حالات ٹھیک نہیں۔ آئیے جناب، آئیے، شیخ پورہ سے بھائی جان تشریف لے سکتے، توجہات ہیں، لفظ نہ کیا کرو ہمارے، ہم مسکین لوگ ہوتے ہیں۔ کراچی سے میں آتا تو آپ توجہ سے سنتے، دوروں بندہ بلایا ہے نا، گھر کا بندہ جو کتنی بڑی بات کروں، کبھی ادھر دیکھتے ہو کبھی ادھر دیکھتے ہو، ضائع نہیں کرتے لفظ، یہ لفظ سنبھالنے ہوتے ہیں۔ یہ حضرت حسین نے آپ کو اور مجھے سبق دیا ہے کہ اب دیکھو، یوں دیکھو، خیبر کی، خندق کی، احد، یہ سرکار مصطفیٰ کے زمانے کی جنگیں ہیں۔ پہلی جنگ جو ہے وہ بدر کی ہے، دوسری احد کی ہے، پھر خندق کی ہے، پھر خیبر کی ہے۔ 36 جنگیں ہیں جو امیر المومنین نے سرکار مصطفیٰ کے زمانے میں لڑی۔ بدر، خیبر، احد میں بھرتی کیے گئے فوجی، ٹیسٹ نہیں لیا گیا۔ ایک دو شرمیلے بچے آگے آج بٹھا دیے ہیں میرے سامنے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کہہ کیا رہا ہے۔
313 آرمی کے بندے ہیں سرکار مصطفیٰ کے خیبر میں، اس میں بھرتی ہے، ٹیسٹ نہیں لیا گیا۔ احد میں بھرتی ہے، ٹیسٹ نہیں لیا گیا۔ 700 مجاہد تھے احد میں۔ چپ اتنی کر گئے کہ جیسے میں غلط کہہ رہا ہوں۔ ہاں جی، کس تو جا رہا ہوں گے؟ اچھا، علی والا ہی مجاہد ہوتا ہے۔ مجاہد کا لفظ جہاد سے ہے۔ مجھے سنو یار، مجھے سنو یار، علی شہنشاہ کے زمانے میں بھی جنگیں لڑی گئی، بھرتی کیے گئے، ٹیسٹ نہیں لیے گئے۔ حسن کے دور میں جنگ ہی نہیں، حسن نے صلح کر لی جی، مشہور ہے حسین نے جنگ کر لی۔ حسن نے صلح کی نہیں، حسن سے صلح کی گئی۔ اس میں ڈاکٹر صاحب پریشانی والی کون سی بات ہے؟ حسین نے جنگ کی نہیں، حسین سے جنگ کی گئی۔ حسن سے حکومت مانگی تھی، مولا نے دے دی۔ حسین سے بیعت مانگی، حسین میدان میں آ گیا۔ اگر بیعت حسن سے مانگی جاتی تو کربلا پہلے ہو جاتی۔ صرف واحد کربلا کا معرکہ ہے جہاں حسین نے بھرتی سے پہلے ٹیسٹ لیا ہے۔ 3 دن کی بھوک، 3 دن کی پیاس، پردیس، گرمی، عزت، زندگی، مال، جان، یہ حسین بتا رہے ہیں کہ یہ ہونا ہے، یہ ٹیسٹ ہے۔ یا اپنا رسول اللہ حضرت حسین سے پوچھا گیا، آپ کے نانا نے، بابا نے کسی کا ٹیسٹ نہیں لیا، آپ کو لے رہے ہیں؟ فرمایا وہ اسلام کی پہ جنگ تھی، اس لیے بھرتی ہو گئے اور اسلام کو فتح مل گئی۔ یہ جو کربلا والی جنگ ہے یہ ایمان کے دشمن کے ساتھ۔ اس لیے حسین علیہ السلام نے ٹیسٹ لیا ہے کہ یہاں پر کسی کا قدم ڈگمگا تو نہیں رہا، جہاں کوئی پیچھے ہٹنے والا تو نہیں ہے، اور خود فرما رہے اس نے جانا ہے، جاؤ۔ حسین نے فیصلے لیے ہیں، حسین نے فیصلے دیے ہیں، حسین نے خط کھینچا ہے اسلام کی زندگی کا۔ محسن اسلام اور انسانیت اکبر کا بابا۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد وجل اللہم صلی علی محمد۔ مقصد حسین کو یاد رکھنا چاہیے۔ شبیر علیہ السلام نے جس چیز کے لیے سر دیا ہے اگر وہ یاد نہیں ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ تماش بین زنجیر زن نہیں ہونا چاہیے، عقیدت مند زنجیر زن ہونا چاہیے۔
یہ میں بچوں کو ضرور کہہ رہا ہوں، اس لیے زنجیر نہیں چلانا کہ ہماری ویڈیو چلے گی، اگر اس لیے چلانا ہے تو کوئی فائدہ نہیں۔ پھر مقصد تمہارا اپنی نام و نمود ہے، پھر اکبر کے بابے کا غم نہیں ہے۔ یہ آپ کی مرضی، آگے آپ جیسے کریں، میرا کام سچ پہنچانا ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے ویڈیو نہیں بناتے، باقی یہ دنیا نظام میں یہ چل رہا ہے کیمرہ، اسپیشلی طور پر نہیں بنوانی، الٹا لیٹ کے تو اپنے زخم کی پکس بنا کے فیس بک پہ ڈالنا، یہ عبادت نہیں ہے۔ یہ تو دنیا کو بتا رہا ہے کہ میں نے کتنا بڑا زنجیر چلایا ہے۔ دنیا کو کیا بتانا ہے، دنیا کے پاس ہے ہی کیا؟ اکبر کا بابا جو تیرے زخم کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بچوں یہ رسم و رواج چھوڑ دو میرا بیٹا، آپ کے لیے اچھا نہیں ہے، آپ ضائع کر رہے ہیں اپنے ثواب کو۔ کتنا کرم کیا ہے میرے بادشاہ نے کہ آپ عزاداران حسین بن گئے۔ جب ہم پیدا نہیں ہوئے تھے تو ہماری مائیں بیٹیاں نماز پڑھ کے مجلس میں جا کے علم کے نیچے جا کے ہماری مائیں دعا کرتی تھی بی بی سے، مجھے عزادار بیٹا عطا کر۔ اللہ نے ان کو دے دیا ہے۔ آپ زنجیر زن ہیں، آپ ماتمی ہیں، آپ میرے مولا کے بڑے عزادار بزرگان سادات غیر سادات تشریف فرمائیں۔ نام و نمود کا تعلق حسین کے ساتھ نہیں ہے۔ حسین نے اکبر اس لیے نہیں دیا کہ میں ویڈیو بنواتا پھر کرتے جاؤ، آپ ناراض کیوں ہو گئے ہیں؟ آپ نے کرنا ہے تو کریں، میرا کام حق پہنچانا تھا، آگے زبردستی تھوڑی ہے میری۔ کون سا میرے کہنے پہ کسی نے رک جانا ہے؟ صفدر بھائی، سید، میرا کام ہے کہ ثواب ضائع نہ ہو جائے۔ اتنا اپنے آپ کو کسی کے عشق میں چیر لینا یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ یہ آپ کی زنجیر زنی شب عاشور کے ساتھ منسلک ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ شاید ہائے کریں یا نہ کریں، آپ کی مرضی ہے۔ حضرت حسین نے بھی اپنے صحابہ سے کہا تھا کہ میرے نانا نے تمہارے بارے میں مجھے فرمایا تھا کہ ان کو تلواریں نیزے لگیں گے، زخم ان کو آئیں گے، لیکن لوہا ان پہ اثر نہیں کرے گا۔ اور تم بھی کیسے زنجیر زن ہو، تم زنجیر چلاتے ہو، زخم آتا ہے لیکن اس لوہا تم پہ اثر نہیں کرتا۔ کتنا سایہ ہے آپ پر حضرت حسین کے ہاتھ کا، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے بچے اس سائے کے نیچے سے نکل نہ جائیں، کیونکہ دنیا نے تمہیں کسی اور راستے پہ لگا لیا ہے، اور وہ دنیا چاہتی ہے کہ یہ بے راہ روی کا شکار ہو جائے، تاکہ ان پر عزاداری بھول جائے، یہ نام و نمود میں لگ جائیں، اور وہ ابھی سے زیادہ ہم کچھ ہو گئے ہیں۔ نہیں کرنا ایسا، زنجیر چلانا ہے تو نیت سے چلانا ہے، نہیں تو پھر نہیں چلانا ہے۔ اکبر کے ماتمی آپ تشریف فرمائیں۔ بیٹھ جا بیٹا، بیٹھ جا میرا بیٹا، بیٹھ جا، کنوں لبنا ہے؟ جنوں بھی لبنا ہے تنوں لب جائے گا، خیر ہے۔ آج کی جو رات ہے یہ آل محمد اور قافلہ حسینی کے جو مرد ہیں ان کی آخری رات ہے۔ واہ 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 واہ۔ وہ میں تواڈی ہے تو اپنے پتر قربان کر دے وہاں جنہاں دی اچھی ہے نکل گئی ہے، ماتم کی صدا ہر سینے سے آ رہی ہے۔ یہ تھوڑے دکھ کی بات ہے کہ حسین کی زندگی انگلیوں پہ گنی جا رہی ہے۔ اب اتنے لمحے کا مہمان ہے، اب اتنی دیر کا مہمان ہے، اب اتنی دیر کا مہمان ہے۔ حضرت حسین علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے صحابہ کے خیمے میں گیا آج کی رات، صحابہ کو جا کر سب کچھ بتایا، خطبات دیے، ان کے ساتھ باتیں کی، صبح کی ترتیب بنائی، پھر سب سے فارغ ہو کر حضرت سجاد علیہ السلام کے خیمے میں گیا۔ سجاد مولا کو اٹھا کر بٹھایا اور فرمایا تو میرا بڑا بیٹا ہے، جو میری ظاہری پگ ہے اس کا وارث بھی تو ہے، اور میری امامت والی امامے کا وارث بھی تو ہے۔ میں تیرے ساتھ کچھ مشورے کرنے آیا ہوں سجاد۔ بیٹا ہے کرنا اونچی۔ بابا حکم فرماتے دو جہاد ہیں، ایک اکبر ہے ایک اصغر، تو کون سا جہاد لڑے گا میرا بیٹا؟ باپ کے قدم چوم کر فرماتے ہیں بابا میں آپ کا بڑا بیٹا ہوں، لہذا میں جہاد اکبر لڑوں گا۔ حسین سینے سے لگا کے کہتے پوچھ تو لیتا۔ ہائے 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 ہائے، بابا کیا پوچھتا؟ فرمایا پوچھتا تو صحیح، اصغر کیا ہے اور اکبر کیا ہے؟ حکم فرمایا 3-4 دن کا بھوکا پیاسا جنگل کربلا میں ذبح ہو جانا جہاد اصغر ہے۔ کربلا سے شام تک بہنوں کے ساتھ رسیوں سمیت سفر کرنا یہ جہاد اکبر ہے۔
सज्जाद अलैहिस्सलाम कहते हैं बाबा फिर मैं फौज कौन सी होगी, फौज मैं चुनूंगा। हुसैन फरमाते हैं ना, जिहाद तूने चुना है, फौज मैं तकसीम करूंगा। बाबा हुक्म फरमाए, फरमाते हैं असगर से लेकर अब्बास तक फौजी मेरे, ज़ैनब से लेकर सकीना तक फौजी तेरे। उस है पर मैं अपनी नस्ल कुर्बान कर दूं जेड़ी शबे आशूर में बुलंद हो गई है। आज पहली और आखिरी रात है जो ज़ैनब ऊंचा रो रही है। कल अली की बेटी को किसी ने मेरे बच्चों रोने देना ही नहीं है। हौसला 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 हौसला। अल्लाह अकबर। रियाज भाई को मौला जिंदगी वाला बेटा दे। आप आज़ादार जो बे औलाद हैं, मौला जिंदगी वाले आज़ादार बेटे अता करे। जो दुआएं हैं जनाब सैयद आज की रात के सदका में आपकी कबूल फरमाए। बड़ी बड़ी दुख की रात है। आज शाम शहीदा है, कल शाम गरीबा है, कल हम सारे सो जाएंगे, अकेली ज़ैनब जागती रहेगी। इधर वाले थोड़ी है कर देना। आज हुसैन दे सोने पुत्र दा जनाजा बरामद होने जेड़ा अली अकबर, क्योंकि हुक्म है जनाब ज़ैनब आलिया का, अल्लाह की कसम हुक्म है, ये कोई जाकिरी नहीं है, कोई बनावट नहीं है, हुक्म है अली की बेटी का। मैं इधर वालों से बात कर रहा हूँ जो जवान है नहीं कर रहे। जनाब ज़ैनब आलिया का हुक्म है कि मेरे अली अकबर की शहादत कम पड़ी जाए। और सबब पूछा गया, बीबी फरमाती है क्योंकि कोशिश करनी है कि एक आंसू हजरत अली अकबर की गुर्बत पे जरूर निकले, एक चाहे एक निकले। क्योंकि ज़ैनब आलिया फरमाती है जब कोई अज़ादार जवान बुजुर्ग या कोई बेटी बच्ची कोई औरत मस्तूर मेरे अकबर की मजलूमियत सुन के उसकी अगर एक दफ़ा है ना निकले, उस वक्त जनाब ज़ैनब मस्तूरात से उठती हैं। क्योंकि जवानों में मर्दों में हुसैन बैठे होते हैं। हुसैन से कहती है आज चले, इन्हें पता ही नहीं है मैंने पाला कैसे था, उम्मत ने घोड़े से उतारा कैसे। ओए 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 ओए, मैं डर लग रहा है मुझे। आज मजलिस नहीं हो रही, कोई खास करम आप पर आलिया मखदूमा फरमा रही। मैं झूठ नहीं बोल रहा, नजर आ रहा है मुझे। अभी जनाजा आएगा, कुछ रसूमात हैं जो बच्चों हसरतें पूरी करते हैं। नौकर हो गया मैं आपका, हौसले से हौसला हौसला जी हौसला हौसला हौसला। वाहिद शहीद है आले मोहम्मद के घर में अली अकबर कि जिसकी देखिए मैं एक बात करूं ना तो आप मुझे मार देंगे, हो सकता है इसके बाद आप मुझे पढ़ने ना दे। जरूरी नहीं कि बंदा 2 घंटे गुर्बत पढ़े तो फिर बंदे रोएं। सतर एक ही काफ़ी होती है, क्योंकि मोमिन के जिगर में करबला के अल्लाह ने ज़र्रात रखे हैं, वो ज़र्रात पिघलते हैं तो आपकी है निकल जाती है। जब हुसैन अलैहिस्सलाम अपने बेटे की लाश पे पहुंचे तो शब्बीर ने अकबर का सर उठा के झोली में रखा तो आसमान की तरफ निगाह की। जो हुसैन ने जुमला कहा मेरे लिए छुरी है, आपका नहीं पता। आसमान को देख के कहते हैं मेरा अल्लाह बेटा समझ के नहीं, तेरे महबूब की शबी समझ के बोसा ले लूं। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। दिल करता है छुरी मार मार के बंदा मर जाएगा। किबरिया की आवाज है। हुसैन कभी बाप भी पूछते हैं बेटों के मुंह चूमने के लिए। अगले जुमले पर जरूर जो जवान आगे बैठे हो या पीछे दाएं बाएं आगे पीछे खड़े हो, एक जुमले पर जरूर है करना, ताकि जनाब आलिया ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जो कल तक आपके शहर में मेहमान है, जब कल मजलिस ख़त्म होगी बीवी शाम चली जाएगी, मैं चाहता हूँ अली अकबर की मजलिस पर जनाब ज़ैनब आप सबको दुआ दे के चली जाए। मुंह चूमने में, बोसा लेने में औलाद का वक्त ही कितना लगता है, लम्हा भी नहीं लगता। मुझे अल्लाह की कसम, हुसैन ने अकबर की दाढ़ी पे अपने लब रखे तो हुसैन की दाढ़ी स्याह थी, जब सर उठाया तो सारे बाल सफेद थे। लम्हा नहीं लगा हुसैन को ज़ईफ होने में। हुण जेदा हाथ आजाद है, एक बार अकबर दे नाम ते सिर पे मार या हुसैन या हुसैन या हुसैन। यार हौसला हौसला यार हौसला भाईजान। आज तो कोई बेतहाशा मौका हो रहा है। आज वाकई पता लग रहा है किसी जनाजा जवान का है यहाँ पर। जो पीछे बैठे हो जवान, एक बार हौले हौले से एहतियात मारो। जनाब अकबर आपको सलामत रखे, मौला आपकी दुआएं कबूल फरमाए। आज ना घबराना मेरी बेटियां बहनें, मैं
جس شہر میں محلے میں ایک جوان کا جنازہ اٹھے وہاں کم از کم 2-3 دن سوگ کی ایک سما رہتا ہے، فضا سوگ کی رہتی ہے۔ حسین کے گھر سے 9 جوانوں کے جنازے اٹھے اور وہ بھی 9 گھنٹوں میں اٹھے۔ کربلا کے جو سرزمین ہے نا ماتمیوں، یہ واحد سرزمین ہے جو 6 گھنٹے میں قبرستان بن گئی۔ ہائے کرنے والوں کو مولا کسی غم میں ہائے نہ کرے، جو سیدہ کے بچے کی غربت پہ ہائے کر رہے ہیں، جو پیچھے بیٹھے ہو جوان بیٹھے ہو، بار بار منت نہ کرو، اچھا نہیں لگتا۔ علی اکبر کے جنازے پہ بھی منت کرنی پڑے گی۔ یہ وہ شہادت ہے، پورے 200 سال سے زیادہ 300 سال ہو گئے تقریباً حضرت حسین کی ذریعے پر علی اکبر کی شہادت پڑھنا منع ہے۔ میں بھی کافی دفعہ مولا کے سلام کے لیے گیا ہوں، کوشش بھی کرتے ہیں تو نہیں پڑھی جاتی، خود بخود ڈر لگ جاتا ہے۔ حضرت عباس کی ذریعے پر جناب سکینہ کی پیاس پڑھنا منع ہے۔ حضرت علی کی ذریعے پر زینب کا برقع پڑھنا منع ہے۔ پتھر نہ بن جانا یار، تھوڑا تھوڑا ہے کرتے ہیں۔ آخری دفعہ حضرت، اور یہ غلط فہمی دور کریں، لائیو کیمرہ چل رہا ہے، پڑھ دیتے ہیں کہ شیخ مہدی نے پڑھی تھی، یہ علمی غلطی ہے۔ ان کا نام شیخ مہدی نہیں ہے، سید محمد مہدی بحر العلوم ہے، وہ سید ہیں۔ شیخ مہدی بھی ایک عالم ہیں لیکن وہ علیحدہ ہیں، جن کے ساتھ یہ نسبت ہے وہ سید محمد مہدی ہیں۔ او خوش نصیب عالم نے جنہوں نے 25 عشر محرم کے حسین مولا کے حکم سے حسین کی قبر پہ پڑھے۔ جتنے بڑے عالم تھے اتنے بڑے خطیب تھے۔ ایک دن شب جمعہ تھی، حضرت حسین کا سلام کرنے کے لیے سید محمد مہدی کربلا آئے۔ مومنین نے منت کی، سرکار آپ تشریف لیں تو ہمیں مجلس سنا دیں۔ منبر لگا، سید محمد مہدی تشریف فرما ہو گئے، مجلس شروع کی۔ جس طرح آپ مومنین ہمیں حکم گاری کر دیتے ہیں، کسی زوار نے کہا سرکار مجھے علی اکبر کی غربت کے 2 جملے ہمیں سنائیے، مر جائے گا جعفر اگر کوئی بندہ۔ ایک جوان بھی چپ کر گیا۔ سید محمد مہدی نے شہادت شروع کی۔ جب سید محمد مہدی ان جملوں پہ پہنچے نا کہ اکبر کو برچھی لگی، اللہ اکبر، کوئی ہاتھ ایسا ہے جو سر پہ چلا جائے حسین کے بیٹے کی غربت پہ؟ جو حسین کی ذریعے کا خادم تھا وہ دوڑ کے آیا، اس نے کہا محمد مہدی مجلس چھوڑ، منبر جلدی کر چھوڑ دے۔ سید کہتے ہیں میں نے غلط پڑھا ہے، کہتے غلط ہے یا صحیح ہے تجھے پتا ہے، لیکن جب سے تو نے کہا ہے نا اکبر کو برچھی لگی، آ کے دیکھ حسین کی قبر سے خون بہہ رہا ہے۔ واہ 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 واہ، ان ہاتھوں کو سلام ہے جو ہاتھ مسلسل پرسہ پڑھ رہے ہیں میرے شہزادے پاک کی غربت جوانی۔ ہاتھ ایک دفعہ میرا دل کر رہا ہے، اگر آپ ناراض نہ ہو آج من جاؤ، جتنے جوان بیٹھے ایک باری سارے ایک باری سر پہ ہاتھ مارو، تاکہ پتہ چلے کہ حسین کے جوان بیٹے کا جنازہ آج نوشہر برقع میں برآمد ہو رہا ہے۔ اور میں آپ کی حیا پر قربان ہو جاؤں، حضرت حسین آپ کی حیا سن رہے ہیں، آج جناب زینب عالیہ آپ کی حیا کی پرسنت عطا کر رہی ہے۔ یہ جو 10 دن کی محنت ہے وہ آج کی رات میں سید آپ کو عطا کر کے نہ جائے مذاکر ہی نہیں حسین کا۔ جو مانگنا ہے ایک دفعہ اکبر کو ہے کر اور جھولی پھیلا۔ بیٹا حوصلے سے، آپ کے جذبات زیادہ ڈراتے ہیں مجھے۔ حوصلہ حوصلہ، جلدی سے منبر چھوڑا سید محمد مہدی نے، عقیل آپ کو مولا زندگی والا بیٹا دے جا۔ جلدی سے منبر چھوڑا اور گھر پہنچے۔ اسی حالت دکھ غم میں افسوس میں سو گئے۔ حالت خواب میں ایک آواز آئی، سید محمد مہدی، مستور کی آواز ہے۔ فرماتے کون ہے میرے گھر میں تشریف لانے والی؟ فرمایا میں محمد کی زخمی بیٹی، تو سید ہے میری نسل سے ہے، تجھے منع کرنے آئی ہوں، آج کے بعد میرے بیٹے حسین کی قبر پر اکبر نہ پڑھا کر۔ اب میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں، کنجوسی نہ کرنا، تھکے ہوئے تو ہو گئے لیکن حسین سے زیادہ تھکا ہوا کوئی نہیں۔ بی بی میں نے غلط پڑھا ہے، فرمایا تو نے ٹھیک پڑھا ہے، لیکن جب سے تو نے کہا نا اکبر کو برچھی لگی، کبھی زینب غش کھا جاتی ہے، کبھی حسین غش کھا جاتا ہے۔ زینب ماتم کر کے کہتی ہے حسین میں نے برچھیوں کے لیے تو اکبر نہیں پالا تھا۔ اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان، جو ہاتھ چاہ چاہ کے جڑے وین پہ کر دے ہو نا،
حکیمیں بڑھتا ہے جوانا دے جنازے تے انجی بندہ بیان کرتا ہے کدی کدی ہاسو نہیں آندا گھبرانا نہیں ہے تے آندی ہے نا یار ایک باری باما چاہ کے آنکھو چاہ ہے جوان ہے جوانی ہے اکبر مر جاتا جعفر بی بی تیرے اس بچے کی غربت نہ پڑتا مجھے اس حسین کے قبر کے خلاف کی قسم میرا دل کانپتا ہے محرم بھی ہے نا آخر ظاہر ہے محرم میں پڑھنا تو ہے نا علی اکبر لیکن میں سارا دن کانپتا رہتا ہوں میں جھوٹ نہیں بول رہا کہ پتہ نہیں میں کیسے پڑھوں پتہ نہیں حسین کتنی مشکل سے بیٹے کی لاش پہ پہنچا پتہ نہیں کس مشکل سے علی اکبر گھوڑے سے اترا پتہ نہیں حسین نے برچی میں ہاتھ کیسے ڈالا میں اس ہے سے بھی ڈرتا ہوں کہ شاید مومن ہے نہ کریں میں بی بی کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ تو نے کیوں پڑھا تھا اکبر ایسے لوگوں میں جن لوگوں نے ہے نہیں کرنی تھی لیکن آپ پر سیدہ راضی ہے آپ ہے کر رہے ہیں آپ پر سیدہ نے خیرات عطا کر دی ہے میں دل سے آپ کو دعا دے رہا ہوں میں کیا دینی ہے بی بی دعا دے رہی ہے آپ ہاتھ بن کے کھلوتا ناراض نہ ہونا تھک بھی گیا ہوں میں تے اکبر نو ہے کیتی کر کیونکہ یہ واحد شہید ہے جس کی لاش پر سید زادیوں نے پتھروں کا ماتم کیا ہے یہ صحیح روایت ہے علماء نے لکھی ہے علامہ حسین بخجارہ میرے استاد تھے میں ان کے پاس جامعہ میامہ کربلا گامشہ لاہور مدرسے میں پڑھتا رہا ہوں یہ جملہ میں نے ان سے سنا تھا میں نے جملہ نہیں ہے انہوں نے چھری مار دی ہے اور آپ نے زندگی میں شاید پہلے سنا ہی نہ ہو آپ کو سنایا یہی گیا ہے کہ ایک برچھی لگی اور اکبر زین سے زمین پہ آ گیا جاڑا صاحب نے امامہ پھینکے کا جو ہاشمی لہو ہے حیدر کرار کا بیٹا ہے عباس جیسے جری کا شاگرد ہے جسے زینب نے پالا ہو جس کے رگوں میں حسین کا خون ہے ایک برچھی سے وہ زین نہیں چھوڑ سکتا ہائے 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 جاڑا صاحب نے جملہ نہ کہا ہو میری بی بی میری زبان پہ فالج گرائے انہوں نے کہا تب تک اب جڑا ہے نہ کرے اٹھ کے باہر توڑ جائے وہ کہتے تب تک اکبر زین سے نہیں اترا جب تک اکبر کے سارے جوڑ نہیں ٹوٹے 4000 کتے نے حسین کے بیٹے پہ حملہ کیا ہے ایک ایک جوڑ ٹوٹا ہے سغرا کے بھائی ہے جڑا ہاتھ نہیں مار سکیا ذرا معافی منگے علی دی تھی تم یا حسین مولا ان ماتمی کو آباد و شاد فرما میرا مولا ان عزادار اور بانی مجھے آج تک صفدر یاد ہے تو آنے شیخ پورا دی برامدگی وہ برامدگی نہیں ہوئی کہ معجزہ ہوئے آج یہ دیکھ نو شہرہ فرقہ میں بھی ماحول تو ہوئی ہے مولا آپ کو سلامت رکھے بزرگ جڑے ماتم پہ کر دے حسین دے پتر دا ہائے 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 اللہ اکبر حوصلہ کرو 2-4 منٹ بس میں کہو تو یہی چھوڑ دوں تبرکات اور جنازہ تیار ہے اور جوانوں کے جنازوں پہ دیر ہو ہی جاتی ہے اور حسین کا یہ ایسا جوان ہے کہ جوانی حیران رہ گئی ہائے 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 علماء نے جو وقت لکھا ہے نا حضرت علی اکبر علیہ السلام کی شہادت کا حوصلہ کرو مجھے ڈر لگ گیا آپ سے علماء نے جو وقت لکھا ہے اندازہ ہی ہے نا اس وقت گھڑیاں تو تھی نہیں 2-4-10 منٹ اوپر نیچے ہو سکتے ہیں ہے اندازہ وہ کہتے ہیں صبح کے جو آج کے وقت کے مطابق 10 اور 11 بجے کے درمیان کے شہید ہیں جناب مولا علی اکبر علیہ السلام 10 محرم کی صبح کو 10 بجے کے تقریباً 10 بجے ہم کہہ رہے ہیں آج کے وقت کے مطابق کہ حضرت حسین نے اپنے خیام کے پچھلی طرف کرسی ڈلوائی اور اکیلا کرسی پہ بیٹھے اکبر کا بابا اپنے پاؤں کے انگوٹھے کے ساتھ کربلا پہ خط کھینچ رہے اور تھوڑی ہے تو میں قربان ہو جاؤں اور حسین سوچ رہے ہیں ابھی جنگ کا طبل بجے گا پہلے کس کو بھیجوں ہے یہی بنتی تھی بس یہ سوچ رہا تھا کہ اچانک جناب علی اکبر بابا کو تلاش کرتے کرتے پہنچ گئے اور حضرت علی اکبر نے آواز دی بابا
बाबा यही सोच रहे हो ना कि पहले किसे भेजूं? हाँ बेटा तूने मेरी सोच पढ़ ली। फरमाया बाबा सोचने वाली कौन सी बात है, मैं जो हाजिर खड़ा हूं। और आप सारी रात जागेंगे आज अली अकबर की अजान सुनने के लिए। ये कायनात की पहली और आखिरी अजान है जिस पर सैयद ज़ादियों ने पुरसा पढ़ा है। और हजरत हुसैन ने जनाब अली अकबर से कहा था बेटा अजान जरा बुलंद आवाज में देना। अकबर कहते बाबा बुलंद आवाज में क्यों दूं? फरमाया मेरी बहनें तेरी अजान सुनना चाहती हैं। बाबा के कदमों पे हाथ रख के कहते हैं आपकी बहनें सुने, मेरी सुनने वाली मदीने रह गए। पत्थर के बंदा तो कोई भी नहीं है, सारे मेरे मौला के मातमी मातम कर रहे हैं। हुसैन फरमाते मैं वादा करता हूं तो अजान दे मेरा बेटा, तेरी अजान सुगरा मदीने में सुनेगी। हजरत अली अकबर ने चलते हुए दरिया, ये तो अलकमा थी, ये ख़याम हुसैनी है, फासला ही कितना है, वहां पर तयम्मुम किया हुसैन के इस हसीन बेटे ने। गुलदस्ता अजान पे सवार हुआ ये शहजादा इमकान। सैयद ज़ादियाँ एक ही खेमे में इकट्ठी हो गई। अकबर अजान गुलदस्ता पर अजान पर है, अब्बास, हुसैन, कासिम, औन, मोहम्मद, साहबा अकबर को देख रहे। मेरे ख्याल में से आगे मुझे पढ़ना नहीं पड़ेगा। हजरत अली अकबर ने पहली दफा खुतबा अजान के बाद कहा अल्लाह अकबर। हुसैन आसमान की तरफ देखकर कहते हैं बच गई है तेरी किबरियाई, अभी एक लहजे का मेहमान है ये मेरा चांद जैसा बेटा। इधर कोई शिया बैठा हो तो हाथ सर पे मार दो, मिन्नत ना कराओ। शब आशूर है, अकबर के नौकर बैठे हो, अकबर के नौकरों मुझसे मिन्नत ना कराओ। आज खुद ब खुद ही सर पे हाथ मारते जाओ। हजरत ज़ैनब आली आप पे राजी हो रही है। अकबर ने कहा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। हुसैन कहते वाकई तू वहदहु ला शरीक है। अगले जुमले पर उठो मुझे मारो या खुद सर पे हाथ मारो। अकबर ने जब कहा ना अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हुसैन मदीने की तरफ देख के कहते अब राजी है नाना? पूछ अल्लाह से बच गया उसका दीन। अगले जुमले पर जितने शिया बैठे हो एक दफा है करना, जहां अली नजफ छोड़ के करबला आ गया। अकबर ने कहा अशहदु अन्ना अमीर अल मोमिनीन। मुझे ज़ैनब की लूटी हुई चादर की कसम जवानो, जैसे सुगरा भाई के कदमों पे मुंह रख के सोई थी ना मदीने, जल्दी से उठी सामान की गठड़ी उठाकर कहती है नानी उम्मे सलमा मुझे लगता है मेरा अकबर मदीने से बाहर आ गया है, मुझे अकबर के स्वाज़ान सुन रही हूँ। अल्लामान 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 अल्लामान। हौसला हौसला हौसला। आप बुजुर्ग जेरे बुजुर्ग बैठे हौसला, आजा बेटा आजा आजा तो तबरुक ले आ मेरे शहनशाह के। ये हसरत है अकबर की बहनों की जो हुसैन के अज़ादार। हाथ सर पे मारो, ये वो गाना आ गया, सेहरा आ गया, मेहंदी आ गई। कल भी मैंने आपको बताया था अल्लाह ना करे किसी जवान भाई मर जाए किसी बहन का, जवान भाई कंवारा। अब ये दिखाने की जरूरत है आज की रात? तुम्हें तो पहले ही पुरसा पढ़ लेना चाहिए था, तुम्हें तो इस्तकबाल कर लेना चाहिए था जहां से गुजर के ये बच्चा आया है। बंदे वहां सर पे भी हाथ नहीं मार रहे, पता नहीं क्यों नहीं मार रहे। हौसला 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 हौसला। अभी तो मुझे मार दोगे। सबसे पहले तो मैं ये दिखाऊंगा जो बहनें अपने भाइयों को बवावा, इन्हों दे जरूर मातम की वीडियो बना जो अकबर के मातमी बैठे हुए। जो नहीं कर रहे पहले उनकी बना ले कि वो किस बात पे मातम करेंगे। अब मारो या उठो मुझे मारो। ये वो खत है जो 7 साल वाली बेटी ने हुसैन को लिखा था। जो पीछे बैठा है शिया तो सर पे हाथ क्यों नहीं मारते हो? तुम्हें अकबर के जनाजे का कोई एहसास नहीं है? नाराज ना होना, बच्चे उठ उठ के मातम कर रहे हैं यार।
یہ صغرا نے خط کے ساتھ دو چیزیں اور بھیجی تھی. کہتی ہے بابا مجھے تو اکبر کی شادی پہ پتہ نہیں تو بلائے یا نہ بلائے، لیکن میں ایک چیز بھیج رہی ہوں، میں نے سہرا ہاتھوں سے بنایا تھا، یہ میرے اکبر کا سہرا ہے جو ضرور میرے اکبر کو پہنانا. جو ہاتھ سر پہ مار رہے ہو انہیں نہ دیکھو بابا جی، آپ خود ماتم. اور خط میں لکھا کیا تھا؟ بیٹھ جاؤ میرا بیٹا، بیٹھنا میرا بیٹا، ایک منٹ بیٹھنا میرا بیٹا. میں بتانا چاہتا ہوں ان کو کہ صغرا کے خط میں لکھا کیا تھا. اگر آپ میرے ہمدرد ہیں تو پھر ہے نہ کرنا، ہے کرنا میں بچ جاؤں، نہیں کرو گے تو میری موت مان لے، میرا جنازہ اکبر کے جنازے کے ساتھ نکل جائے، اور مجھے کیا چاہیے. صغرا نے خط کی تحریر یہی تھی. فرمایا تھا من الضعیفۃ العلیلہ، ایک 7 سال کی ضعیفہ خط لکھ رہی ہے. یا حسین، اگلے جملے پر میں پھر آکھ دینا، چونکہ خط کی ابتدا ہوتی ہے نا کہ کس نے لکھا، تو یہی لکھا من الضعیفۃ العلیلہ، ایک بیمار اور ضعیفہ بیٹی خط لکھ رہی ہے. اگلے جملے پر جتنے شیعہ کھڑے بیٹھے ہو تمہیں اکبر کے جنازے کا واسطہ، ایک دفعہ اتنی ہے کرنا کہ جناب صغرا سن لے. بی بی کہتی ہے بابا پتہ ہے میں ضعیف کیوں ہو گئی ہوں؟ جس طرح نان محمد کے بعد لوگ دادی زہرا کے دروازے پہ آ کے دھمکیاں دیتے تھے، بابا چچا عباس کے بعد دنیا کے ہمارے دروازے پہ اونچا بولتی ہے اب بابا میں تجھ حسین کی غریب بیٹی اکیلی ہوں. حوصلہ حوصلہ، بالکل جنازہ آ گیا ہے، میں نے شروع ہی نہ کیا اور جنازہ آ گیا. کوئی معجزہ ہے بی بی زینب عالیہ کا جو تھک گیا ہے. حوصلہ 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 حوصلہ. واحد شہید ہے علی اکبر جس کے 36 ودے ہیں خیام سے. کبھی فضا بلا لیتی ہے، کبھی بی بی زینب بلا لیتی ہے، کبھی جناب لیلہ بلا لیتی ہے، کبھی جناب رباب بلا لیتی ہے، کبھی جناب سجاد بلا لیتے ہیں، کبھی جناب سکینہ بلا لیتی ہیں. جو آخری دفعہ بلایا ہے وہ حضرت عباس نے بلایا ہے. اکبر جب 36ویں دفعہ جا رہے تھے نا 35 دفعہ ہو کے، تو جناب علی اکبر کہتی ہے کہ جب میرا گھوڑا 10 قدموں کے فاصلے سے خیام کی طرف سے گیا نا، تو پیچھے سے میرے چچا عباس کی آواز ہے اکبر. میں نے کہا جی چچا. فرماتے ہیں بیٹھا گھوڑے پہ رہے، ذرا ایک دفعہ پیچھے مڑ کے دیکھ، دل کرے تو اتری ورنہ چلا جائیں. اکبر کہتے ہیں میں نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو میں نے موت سے پہلے موت مانگی. منظر عجیب ہے، میرا ضعیف بابا ہے جو ایسے میرے گھوڑے کے ساتھ دوڑ رہا ہے اور کہتا ہے اکبر جلدی نہ کر بیٹا، ایک دفعہ گھوڑے سے نیچے آ، مجھے اپنی مسح بوس بہوا. او میرا بچہ، او چھوٹا بیٹا، ایک باری آنکھوں چاہے جواب سر دا ماتم کرو، جڑے کر سکتے ہو، جڑے نہیں کر سکتے نہ کرو. اللہ اکبر. بس کر دو بس، ایسے اگر آپ سے نہیں سنا جائے گا، چندہ نہیں سنا جائے گا. گل ہون اوکھی شروع بھی ہوں گی. پڑھ دوں؟ اچھا مجھے بھائی مکمل پڑھتا ہوں جی، پھر مر جاؤں گا میں. مولا آپ کو سلامت رکھے. تسی کدی نہ رو جڑے اکبر دا ماتم کھلو کے پہ کر دے. ہم نے مرتے ہوئے بندے دیکھے ہیں اکبر کی شہادت پر. یہ کلیجہ حسین کا ہے صرف. میں نے علی دی عزت دی قسم ہے، زینب عالیہ دی چادر دی قسم ہے، آج کی رات دی قسم. اس تو بڑی قسم کوئی نہیں، کوئی یقین نہ کرے تو میں ٹھیکیدار نہیں. اکبر واحد شہید ہے جس کے گھوڑے کے ساتھ محمد کی زخمی بیٹی دوڑتی ہے اور زہرا کہتی اکبر خیمیاں تو دور نہ جامی،
اکبر تیرے پیو تو ٹریا نہیں جانا، او اکبر میرا غریب حسین اکیلا رہ گیا، پتھر دے بندہ تو کوئی بھی نہیں، سارے ہاتھ سر پہ مارو چاہے۔ اور حضرت علی اکبر نے خود گھوڑے سے کہا تھا مجھے خیمے سے دور نہ لے جانا، چونکہ مجھے پتا ہے میرا بابا ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں تک آئے گا۔ اب ہاتھ سر پہ مارو نہ مارو، بار بار اچھا میں نہیں لگتا کہ میں آپ کے منت کروں۔ ایسے علی اکبر حملہ کر رہے، اللہ لعنت کرے اس حسین ملعون پر۔ اس نے اکبر سے کہا تو حملہ کر رہے، چونکہ بہانے خور تھے نا، چلاک مکار تھے، تیری پھوپھی کے خیمے کو شمر نے آگ لگا دی، کوئی ہے بندہ جو اب چپ کر جائے؟ ہے ہی کوئی نہیں۔ اکبر نے یوں جو مڑ کے دیکھا، اس کتے نے ایسا برچھی کا حملہ کیا، برچھی اکبر کی پسلیاں پار کر گئی۔ واہ واہ واہ، مولا آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ جو جوان بچے کھڑے ہو کے پرسہ پڑھنے لگے، باقی حیران ہو کے ان کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ پڑھنے دے ان کو، تو نہ پڑھ، تیرا دل نہیں کرتا ماتم کرنے کو تو نہ کر، ان کو تو کرنے دے۔ وہ کوئی خوشامد تو نہیں کر رہے، ماتم اکبر کا کر رہے ہیں۔ تو جسے نہیں ہوتا اٹھ کے تو نہ کرنا بھائی، کرو کرو ماتم تم بچوں، تمہیں کوئی نہیں روکتا۔ اکبر کے ماتم پر کوئی پابندی نہیں ہے، جس کا دل کرتا ہے کر۔ حوصلہ 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 حوصلہ۔ مجھے نہیں پتا حضرت حسین اٹھے، جب اکبر نے کہا بابا میں اتر گیا، 100 شامیوں سے حسین نے پوچھا، آقا نسیم عباس صاحب فرما رہے تھے 100 شامیوں سے، حل رہے تو کا میرے بیٹے کو تو نے دیکھا ہے، میرے بیٹے کو تو نے دیکھا ہے؟ چونکہ نگاہ کمزور ہو گئی تھی میرے بادشاہ حسین کی۔ اب میں جملہ سمجھا نہیں سکتا، آپ نے خود سمجھنا ہے۔ 100 بندے بغیر تو نے حسین کا حالہ باندھ لیا، حسین درمیان میں بیٹھے ہیں۔ علامہ نسیم صاحب فرما رہے تھے یہ کتے حسین کا مذاق کرنا شروع ہوئے، تم نے ہائے نہیں کی ہے۔ کوئی کہتا ہے تیرا بیٹا اس طرف ہے، حسین ادھر دوڑ پڑتا ہے۔ کوئی کہتا ہے تیرا بیٹا اس طرف ہے، حسین ادھر دوڑ پڑتا ہے۔ آوازیں دے در کہتا ہے بول اکبر تیرے قاتل مذاق کر رہے ہیں۔ ایک آواز آئی بابا میں ادھر ہوں۔ حسین جب پہنچا تو ریش سفید، اور کوئی ہے جو ادھر بیٹھا ہو جو سر پہ ابھی بھی کوئی پتھر بندے بیٹھے ہو، جنازہ بھی آ گیا ہے، میں نے بلایا نہیں ہے۔ یہ معجزہ ہوتا ہے کہ جب تابوت خود آ جائے، یہ بی بی زینب عالیہ کی طرف سے معجزہ ہوتا ہے کہ بلایا نہ جائے، جنازہ آ جائے۔ اور جوان کے جنازوں پہ شرماتے نہیں ہیں۔ حسین بیٹے کی لاش پہ پہنچا، بچہ کہہ رہے ہیں نانے دی شکل آلے دا بھی لوگا حیا نہیں۔ حوصلہ بیٹا حوصلہ، بیٹا حوصلہ۔ پہلے سنو، پہلے سنو، حسین بیٹے کے قریب پہنچا، اکبر نے ایک ہاتھ سے سلام کیا۔ حسین کہتا ہے تیرا دوسرا ہاتھ کہاں ہے؟ بابا میرے سینے پہ ہے۔ میں دیکھو حسین کیسے نکالے گا۔ حسین کہتا ہے